بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد صدر جمعیت علماء کرناٹک علماء کرام اور مختلف مذاہب کے ماننے والے گرو فادرز معزز حضرات، جمعیت علماء ہند کے ورکرز، علماء کرام اور شہر بنگلور اور دور و دراز سے آئے ہوئے اس عظیم اجتماع میں شریک ہونے والے حضرات، ان حالات میں جن سے ہمارا ملک گزر رہا ہے، جمعیت علماء کرناٹک کا جشن جمہوریت ہند کی اس تاریخ میں اس اجتماع کو بلانا اپنے اندر بڑی معنویت رکھتا ہے۔ جمہوریت، سیکولرزم ملک کے اندر اکثریت اور اقلیت چاہے مذہبی اقلیت ہو، چاہے زبانی اقلیت ہو، ان تمام کو عزت و آبرو کے ساتھ ملک میں یکساں حقوق کے اعتبار سے پورے ملک کے اندر زندہ رہنا اور زندگی کے مشغلوں کے اندر قوت کے ساتھ حصہ لیتے ہوئے ملک کی کشتی کو پار لگانا، یہی جمہوریت کے معنی ہے۔ سیکولرزم اسی کو کہا جاتا ہے۔ ہمارے اکابر اور ہمارے پوروج، ہمارے بزرگوں نے ملک کی آزادی کے لیے غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے کم نہیں بلکہ 150 سال تک اپنے لاکھوں جیالوں کو، جوانوں کو سولی پر چڑھوایا ہے، پھانسی دلوائی ہے، قتل کرایا ہے، گاؤں کے گاؤں کو انگریز نے آگ لگا کر کے جلایا ہے۔ ان تمام چیزوں کو قبول کیا ہے ملک کی آزادی کے لیے اور ملک کے اندر جمہوریت اور سیکولرزم کو زندہ کرنے کے لیے۔ میں بڑی تھوڑی سی دیر آپ کے سامنے اپنے اکابر کی وہ تاریخ بیان کروں گا جس سے آپ یہ سمجھیں گے کہ ان کا کردار ملک کی آزادی میں کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جن حالات سے ملک اس وقت گزر رہا ہے، میں ان چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جمعیت علماء ہند
1803 سے لے کر 1947 تک ملک کی آزادی کے لیے غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے علماء ہند قربانی دیتے رہے ہیں۔ ٹیپو سلطان کی شہادت 1799 میں ہوئی اور 2-3 سال کے بعد انگریز نے یہ اعلان کیا کہ خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا، لیکن آج سے اس ملک میں حکم ایسٹ انڈیا کمپنی یعنی انگریز کا چلے گا۔ یہ سب سے پہلا اعلان تھا جس کو سن کر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کے بڑے فرزند حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے دلی میں اعلان کیا تھا کہ آج ہمارا ملک غلام ہو گیا، ہم غلام ہو گئے۔ غلاموں کی غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے آج کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ سن 1803 سے لے کر 1947 تک برابر جہاد ہوتا رہا۔ یہ جہاد کا سب سے پہلا اعلان تھا۔ میں آپ کے سامنے یہ تاریخ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ انہی بزرگوں کی روحانی یا جسمانی اولاد ہیں جو قوم اپنے بزرگوں کی تاریخ کو بھلا دیتی ہے، جانتی نہیں، وہ قوم کبھی عزت و آبرو کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتی۔ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ مسلمان نے اپنے اس ملک کو دیا ہے اور اس کے لیے قربانیاں کیا پیش کی ہیں۔ اس کے بعد حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کو بڑی قیمت چکانی پڑی، ان کو زہر دے دیا گیا، ان کے جسم کے اوپر سفید داغ پڑ گئے، ان کی جائیداد کو قرب کر لیا گیا، ان کو دلی سے باہر نکال دیا گیا، لیکن وہ مرد مومن ایسا تھا کہ 1 منٹ کے لیے اس کا پیر پیچھے نہیں ہٹا۔ انہوں نے جہاد آزادی کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی بیماری کی وجہ سے اپنے خاندان کے ایک فرد شاہ اسماعیل شہید اور ایک اپنے عقیدت مند سید احمد شہید رائے بریلوی رحمت اللہ علیہما کو جہاد آزادی وطن کے لیے کھڑا کیا۔ انہوں نے پورے ہندوستان کا دورہ کیا، آپ کے جنوبی ہندوستان میں بھی آئے، کیرلا تک گئے، لوگوں کو بتایا کہ غلامی کیسی منحوس چیز ہے۔ آزادی کے لیے جنگ کرنے کی انہوں نے تلقین کی اور سن 1834 میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، لیکن ان کے تربیت کیے ہوئے ان دونوں مولاناؤں نے کشتی کو آگے بڑھایا۔ سب سے پہلا جہاد 1831 کا جہاد ہے جو بالاکوٹ کے میدان کے اندر ہوا، اور ان دونوں نے اپنی جان آزادی ہندوستان کے لیے دے دی۔ یہ ہمارے بزرگوں کا جہاد ہے آزادی وطن کے لیے۔ جو لوگ زندہ رہے تھے ان کے اندر ایک جماعت تھی علماء سادپور کی۔ سادپور اب تو پٹنے کا محلہ ہے بہار میں، اس زمانے میں پٹنے سے کچھ دور وہ ایک آبادی تھی
وہ واپس نہیں ہوئے۔ سن 45 تک 1845 تک وہیں انگریز کو مارتے رہے اور مرتے رہے۔ جو دوسرے لوگ تھے وہ واپس آ گئے اور انہوں نے دلی، پنجاب، مراد آباد، سنبھل، سہارنپور اور میرٹھ میں ٹھیک 31 سے لے کر کے 57 تک 26 سال تک محنت کر کے پھر دوبارہ دوسرے جہاد آزادی وطن کی بنیاد ڈالی جو سن 1857 کہلاتا ہے۔ دنیا جانتی نہیں، مسلمان اپنی تاریخ سے خود ناواقف ہے۔ وہ یہ سمجھتی ہے دنیا کہ آزادی وطن کا پہلا جہاد 1857 کا ہے، نہیں، پہلا جہاد 1831 کا ہے، جس کے اندر بہادر کے میدان میں یہ دونوں شہید ہوئے ہیں۔ ان کے ساتھ ان کے دوسرے عقیدت مند شہید ہوئے ہیں۔ ان کی قبریں آج بھی بالا کوٹ میں ہے جو تقسیم ملک کی وجہ سے پاکستان میں ہے۔ اس کے بعد 1857 کے اندر ہمارے علماء حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے دیوبند کے مدرسے کی بنیاد کی ہے، حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ، پیر گامدی شہید رحمت اللہ علیہ، اور یہ جماعت 1857 کے اندر جہاد آزادی کے اندر رہے ہیں اور پیر گامدی شہید ہوئے ہیں۔ آج ان کا مزار تھانہ بھون کے اندر موجود ہے۔ لیکن یہاں انگریز کی طاقت بڑھ گئی تھی، شکست ہوئی، اور صرف دلی کے اندر روشن مستقبل اور روح روشن مستقبل ان کتابوں کو پڑھو، دیکھو، صرف دلی کے اندر 1857 میں 33,000 علماء کو پھانسی دی گئی ہے۔ 33,000 علماء کو لاکھوں سے لے کر اور جامع مسجد تک جتنے درخت تھے ان کی لاشوں کو اس کے اوپر لٹکایا گیا ہے۔ یہ مسلمان کی جہاد آزادی کے اندر خدمات ہیں، یہ سب کچھ ہوا۔ لیکن مجاہد ختم ہو گئے تو انہوں نے اب مجاہد بنانے کے لیے ایک فیکٹری تیار کی۔ 1857 کے بعد 9 سال کے بعد 1866 میں انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھ دی۔ اس لیے نہیں کہ یہ صرف تعلیم کا مرکز ہے، بلکہ اس لیے کہ اب ملک کی آزادی کے لیے مجاہد پیدا کیے جائیں گے۔ یہیں سے حضرت شیخ الہند پیدا ہوئے، ان کے شاگرد پیدا ہوئے، مفتی کفایت اللہ پیدا ہوئے، حضرت مدنی پیدا ہوئے، بے شمار پیدا ہوئے، حفظ الرحمن سوہاگ پیدا ہوئے۔ ایک آدمی نے 9-10 سال انگریز کی جیل کے اندر کاٹے ہیں، لیکن آزادی وطن کے جہاد سے کبھی انہوں نے پیٹھ نہیں موڑی۔ یہ ہندوستان کے اندر مسلمان کا اپنے ملک کی آزادی کے لیے قربانیوں سے بھری ایک تاریخ ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج جمہوریت کا دن ہے، کانسٹیٹیوشن بنا اور جمہوری کانسٹیٹیوشن بنا۔ اس کے پیچھے آپ کے بزرگوں کی تاریخ کیا ہے؟ آزادی وطن میں اور ملک کو دستور دینے کے اندر آپ نہیں جانتے۔ میں آپ سے کہتا ہوں، آپ تاریخ کو پڑھیے، آپ کو اندازہ ہوگا۔ ہمارے پاس وہ تحریریں موجود ہیں کہ جیسے جیسے آزادی
وطن قریب نظر آتی ہے۔ جمعیت علماء ہند کے بزرگ، جمعیت علماء ہند کی ورکنگ کمیٹی برابر گاندھی جی سے، موتی لال نہرو سے، جواہر لال نہرو سے، گوبند بلچ پنت سے بار بار ورکنگ کمیٹی کہتی رہتی ہے کہ آپ ہمیں یقین دلائیے کہ جب ملک کا آزاد ہوگا، ملک کا دستور سیکولر دستور بنے گا، جمہوری دستور بنے گا، یہاں اقلیت اور اکثریت ہر ایک کو زندگی گزارنے کا برابر موقع ملے گا، کسی کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں ہوگا۔ اور کانگریس ورکنگ کمیٹی سن 1930 سے لے کر سن 1946 تک برابر جواب کر کے کہتی ہے کہ سیکولر دستور ہندوستان کا بنے گا، جس کے اندر مسلمانوں کی مسجدیں، ان کے مدرسے، ان کی خانقاہیں، ان کا کلچر، ان کی تہذیب، ان کی زبان، ان کے قبرستان، ان کے امام باڑے، ہر چیز محفوظ رہے گی۔ بار بار یہ اعلان کرتے چلتی ہے، لیکن ملک کی بدقسمتی دیکھیے، ملک آزاد ہوا تو ملک تقسیم بھی ہو گیا۔ ملک تقسیم ہو جانے کے بعد ایک طاقتوری ملک کے اندر، میرا جی چاہتا ہے کہ میں نام لوں، لیکن میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، ایک طاقتوری جس نے یہ کہا کہ مسلمانوں نے اپنا حصہ لے لیا، پاکستان اب ہمارے ملک کا دستور ہندو راشٹر کا دستور بنے گا۔ مولانا ابوالکلام آزاد اپنی کتاب میں انڈیا اسپرٹ کے اندر لکھتے ہیں کہ گاندھی جی کہا کرتے تھے کہ اگر ملک تقسیم ہوگا تو گاندھی کی لاش پر تقسیم ہوگا، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ان کے پاس گئے اور ایک گھنٹہ کی، میں اس کے بعد گاندھی کے پاس گیا تو میں نے یہ دیکھا کہ گاندھی جی کی رائے کے اندر تضاد پیدا ہو گیا، ملک تقسیم ہو گیا۔ جمعیت علماء ہند وہ جماعت ہے جو بیٹھ گئی پکڑ کر گاندھی جی کو، جواہر لال نہرو کو، کانگریس کو پکڑ کر بیٹھ گئی اور اس نے کہا کہ آپ ہم سے باتیں کی ہیں، آپ کی تحریریں، ورکنگ کمیٹی کی تجویزیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ ملک آزاد ہوگا تو ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا۔ آپ ہم سے جو بات کیے ہیں آپ باتوں کو پورا کیجئے، اگر ملک کی تقسیم کے اوپر دستخط کیے ہیں، آپ دستخط کیے ہیں، ہم پہلے ملک کے لیے قربانیاں دیتے رہے، آج ہم قربانیاں دیں گے، مجرم آپ، ہم مجرم نہیں ہیں۔ یہ جمعیت علماء کا کردار تھا۔ کانگریس چلانے والے لوگ، پوری پارٹی جانتی تھی کہ جمعیت علماء نے ملک کی آزادی کے اندر کیا قربانیاں کی ہیں۔ جمعیت علماء کے اس مطالبے کے سامنے جو کانگریس اور کانگریس نے یہ دستور لیا جس دستور کو سیکولر دستور کیا جاتا ہے، اگر جمعیت علماء سامنے نہ آتی ملک کو سیکولر دستور نہ ملتا۔ میرے بھائی، ملک کا دستور سیکولر دستور ہو گیا، لیکن وہ طاقت جو بڑی تھی کہ ملک کا دستور سیکولر دستور نہیں ہوگا، وہ طاقت برابر اپنا کام کرتی رہی۔ جمعیت علماء ہند برابر کانگریس گورنمنٹ سے کہتی رہی، ورکنگ کمیٹیوں کی تجاویز موجود ہیں، کیا کر رہے ہو، کدھر کر رہے ہو، ملک کے سیکولر دستور کو آگ نہ لگاؤ، جن سانپ کو تم بات رہے ہو
اقلیت کا خون میٹھا لگتا ہے، خون کو بھی پئیں گے۔ ہماری یہ بات 2-4 دن نہیں ہے، یہ 50-60 سال چلتی رہی ہے، لیکن ہماری اس بات کے اوپر کان نہیں دھرا گیا، یہاں کہ کانگریس سیاسی میدان سے کنارے پر چلی گئی اور وہ طاقتیں سامنے آئیں جو طاقتیں فرقہ پرست طاقتیں ہیں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں نام لوں، مگر میرے بھائی ایڈمنسٹریشن نے جمعیت علماء کے کو بلا کے سے دستخط یہ کہ جلسے کے اندر نہ حکومت کے خلاف کہا جائے گا، نہ CAA اور NRC کے خلاف کہا جائے گا۔ اگر کہا گیا تو 10 لاکھ روپے کا جرمانہ دیا جائے گا۔ میں اس مجمع سے پوچھتا ہوں، بولو اگر ان کی جان پھنسی تو 10 لاکھ کیا 10 لاکھ روپیہ مسلمان کے لیے 10 لاکھ روپے کی حیثیت ہے؟ تم یہ چاہتے ہو کہ آپ جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے اپنی آواز کو دبا دیں؟ نہیں، پیچھے ہٹنا پڑے گا، نہیں تو ہندوستان جمہوری ملک نہیں رہے گا۔ اگر جمہوریت کا گلا گھٹو گے تو ہندوستان کا گلا گھٹ جائے گا۔ تو ایک ملک ہے، اقلیت اور اکثریت کا ملک ہے، جمہوریت زندہ ہے، ملک زندہ رہے گا۔ میرے بھائی نے ایک بات کہی، مجھے اس سے اختلاف ہے، میں کہتا ہوں میں آپ کے سامنے تشریح پیش کروں گا، آپ سمجھیں، لوگ جانتے نہیں ہیں۔ جو سب سے پہلا قانون جس کو کالا قانون ہم کہتے ہیں، جو گورنمنٹ نے بنایا ہے، اس قانون کو آپ دیکھیے، ملک کی اکثریت ہندو، اقلیتوں کے اندر کرسچن، اقلیتوں کے اندر سکھ، بدھسٹ، یہ سب جو افغانستان سے، بنگلہ دیش سے، پاکستان سے آئیں گے، ان کو نیشنلٹی ہندوستان کی دی جائے گی، علاوہ مسلمان کے۔ ملک دستور کی دفعات 14، 21، 25 یہ کہتی ہیں مذہب کی بنیاد پر کسی طبقے کو ملک کے اندر جو حقوق حاصل ہیں الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کل مردم شماری ہوگی تو ہندوستانی ہونے کا ثبوت ہندو کو نہیں پیش کرنے کی ضرورت ہے، ثبوت سکھ کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ثبوت کرسچن کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہندوستانی ہونے کا ثبوت کسی کو پیش کرنا ہے تو تنہا مسلمان اقلیت ہے، 20 کروڑ کی اقلیت۔ بڑے سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ کسی سے تیرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کھڑے ہو کے کہہ دے گا میں تو پاکستان سے آیا ہوں، میں تو بنگلہ دیش سے آیا ہوں، پیٹ ہوں، یہ کہہ دینا کافی ہے کہ کسی ثبوت کی ضرورت ہے۔ اگر ثبوت کی ضرورت ہے تو صرف مسلمان کو ثبوت کی ضرورت ہے، اسے پیش کرنا ہوگا کہ وہ ہندوستانی ہے۔ یہ مسئلہ حیثیت یہ نہیں رکھتا کہ مسلمان کا مسئلہ ہے۔ میرے بھائی جو سیکریٹری صاحب تھے وہ بار بار مسلمان کہہ رہے تھے، میں نہیں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یہ مسئلہ
مسلمان اور ہندو دونوں کا ہے، مسئلہ تنہا مسلمان کا نہیں ہے۔ بے شمار ہندو ملک کے دستور کو سیکولر دستور دیکھنا چاہتا ہے، وہی ہندو ہے مسلمانوں کے ساتھ جگہ جگہ کھڑا ہوا ہے، ہم اس کی قدر کرتے ہیں۔ مسئلہ تنہا مسلمان کا نہیں ہے، جو تنہا مسلمان مسئلہ سمجھتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ تحریک کو آ رہے ہیں۔ نہیں، تنہا مسلمان کا مسئلہ نہیں ہے، ہم سے سینکڑوں نہیں کتنے ہزاروں ٹیلی فون ہمارے پاس آئے ہوں گے کہ ہم جاننا چاہتے ہیں۔ جمعیت علماء کا ایک نظریہ تھا، ہم نے کہا اگر احتجاج ہندو مسلم مل کرتے ہیں اور ہم احتجاج کرتے ہیں، جمعیت علماء اس کی اجازت دیتی ہے، ورنہ ہم بالکل تمہارے ساتھ رہیں گے۔ ملک میں یہ مسئلہ تنہا مسلم مسئلہ نہیں ہے، غلطی ہے، غلطی ہے، غلطی ہے۔ یہ مسئلہ ایسا مسئلہ ہے جو ہندو مسلم نہیں ہے، بلکہ 70 سال سے اگر ملک کا پچھم میں تھا، اب فرقہ پرست طاقتیں ملک کا پورا طرف لے کر چلنا چاہتی ہیں۔ سیکولرزم کو کہ ہمیں شکایت تھی کہ بہت سے جگہوں پر سیکولرزم کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ شکایت تھی۔ ملک ہمارا ہے، دستور ہمارا ہے، جیتنے والے کرسی پر بیٹھے ہیں، ہم نے بٹھایا ہے، ہمیں شکایت رات دن شکایت کریں گے، لیکن ہم ملک کے تبدیل کر دیں، یہ بہت بڑی غلطی ہوگی۔ آپ اس چیز کی اصلاح کیجئے، جہاں بات کیجئے صحیح بات کیجئے۔ آج تو ہندو ساتھ ہے، آسام میں آگ لگی ہوئی ہے، تریپورہ میں آگ لگی ہوئی ہے، دلی کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، پورے ملک میں آگ لگی ہوئی ہے، تنہا مسلمان نہیں ہے، ہندو اس کے ساتھ ہے۔ میں نے دیکھا کہ جہاں بیٹھی ہوئی ہیں عورتیں، پنجاب سے سکھوں کی 5 بسیں مرد اور عورت آئے، وہ عورتیں وہاں ٹھہری رہیں، آج ان میں کچھ عورتیں ہیں جو کھانا پکاتی رہیں اور مسلم اور غیر مسلم عورتوں کو کھانا کھلاتی رہیں۔ میں کہتا ہوں کہ مسئلہ تنہا مسلمان ہے اور ہندو شریک نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کو آگ لگ گئی۔ مسلمان کا مسئلہ نہیں ہے، آج فیصلہ کیجئے کہ ملک کا دستور سیکولر دستور رہے گا یا سیکولر دستور کو آگ لگا کر ان دفعات کو نکال کر مذہب بنیاد کے اوپر کسی کو میدان سے باہر کر دیا جائے گا۔ جس کو کہا جاتا تھا، میں آج نہیں کہہ رہا ہوں، کہا جاتا تھا ہندو راشٹر، وہ ہندو راشٹر بنایا جائے گا۔ خیر، یہ تو ایک بات تھی۔ میں کہتا ہوں کہ یہ ایک بات ہے کہ جو کہے گا ان 3 ملکوں سے، اسے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں۔ ثبوت اگر دینا ہے تو صرف ایک مسلمان کمیونٹی کو دینا ہے۔ یہ تو CAA ہے، اس کو ایک طرف رکھیے۔ اب ثبوت دینے کے لیے ایک دوسری چیز لائے، NPR۔ یہ قانون کوئی نیا نہیں ہے، یہ ہے مردم شماری۔ ہر 10 سال کے بعد مردم شماری ملک کے اندر سن 51 سے لے کر برابر ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اس کی دفعات ہیں، میں آپ کو وہ دفعات سناتا ہوں کہ کیا دفعات ہیں۔ نام آپ کا کیا ہے، گھر کے مالک سے آپ کا رشتہ کیا ہے، والد اور والدہ کا نام کیا ہے،
اگر شادی شدہ ہیں تو اپنی بیوی کا نام کیا ہے، آپ کی پیدائش کی تاریخ کیا ہے، پیدائش کی جگہ کیا ہے، شادی شدہ ہیں کہ نہیں ہیں، آپ کی نیشنلٹی کیا ہے، رہائشی موجودہ پتہ کیا ہے، اور کتنی مدت سے یہاں پر آپ کا قیام ہے، مستقل رہائش کا پتہ کیا ہے، آپ کی تعلیم کا معیار کیا ہے۔ یہ وہ ہے جو پہلے سے چیزیں پوچھی جاتی ہیں۔ اب آپ نے اس زمانے میں نئی چیزیں اس میں بڑھائی ہیں، آدھار کارڈ کا نمبر، موبائل کا نمبر، اپنی آخری رہائش کا پتہ، پاسپورٹ نمبر، ووٹر آئی ڈی نمبر، اپنے پین کارڈ کا نمبر، ڈرائیونگ لائسنس، اور اس کے اندر ایک چیز جو سب سے زیادہ خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے پیدائش کی تاریخ اور جگہ لکھیے۔ کون مائی کا لال ہے جو اپنے ماں باپ کی تاریخ اور پیدائش کو لکھے گا؟ یہی پوری بات نہیں ہے۔ میری ماں کا انتقال 100 سال کی عمر میں ہوا اور 13 سال گزر گئے اس کو، اس کا مطلب ہے کہ 113 سال پہلے وہ پیدا ہوئی تھی۔ میرے پاس کیا طاقت ہے، میں کہاں سے لے آؤں گا؟ اور میری طرح سے 1 2 4 نہیں، ملک کے اندر کروڑوں آدمی ہوں گے۔ پھر دیکھیے، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آج تک جو بات ہے وہ صرف یہی ہے کہ ماں باپ کی تاریخ پیدائش کون جا کے پیش کر سکے گا؟ مگر اس NPR میں ایک چیز خطرناک نہیں، 2 چیزیں انتہائی خطرناک ہیں جو اس وقت کی پیداوار ہیں۔ میں گورنمنٹ کا نام نہیں لیتا ہوں، اس لیے کہ عہد لے لیا گیا ان سے گورنمنٹ کو برا مت کہنا۔ میں کہتا ہوں کہ آج فرقہ پرست طاقتوں نے اس کے اندر جو زیادتی کی ہے اس کے اندر یہی نہیں ہے، ایک دوسری چیز ہے۔ وہ آفیسر آپ کے پاس آئے گا، سروے آفیسر پوچھنے کے لیے کہ آپ کی ماں کا کیا نام ہے، آپ کے باپ کا کیا نام ہے، کہاں پیدا ہوئے تھے، تاریخ پیدائش کیا۔ اگر آپ نہیں بتا سکے یا بتایا غلط بتایا یا نام کے اندر غلطی ہو گئی یا کہیں اسپیلنگ کے اندر غلطیاں ہیں، وہ غلطیاں تو ہیں اسپیلنگ میں، اس لیے کہ ہر مردم شماری میں مسلمانوں کے نام تو 90-95% عربی ہوتے ہیں، اور جو لکھنے آتے ہیں انہیں عربی کی الف با نہیں، الف کا بھی پتہ نہیں ہوتا، کچھ کا کچھ لکھتے ہیں۔ وہ غلطی، وہ سروے آفیسر ہے، اس کو حق دے دیا گیا ہے کہ وہ جس سے مطمئن نہ ہو اس کے سامنے نشان لگا دے ڈی، ڈاؤٹ فل۔ مجھے یقین نہیں ہے اس کی بات کا۔ یہ سب سے خطرناک چیز ہے، یہ یاد رکھیے۔ آسام کے اندر ہم نے دیکھا، آج جمعیت علماء کی 1000 کوششوں کے باوجود فرقہ پرست طاقتوں کا تو نشانہ تھا کہ ہم 60 لاکھ مسلمان کو نکال کے باہر کھڑا کر دیں گے NRC کے اندر۔ جمعیت علماء جب ہر طرف سے ہم مجبور ہو گئے، نا امید ہو گئے، ہم نے سپریم کورٹ کے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ ہم اللہ
کرم سمجھتے ہیں کہ ہمارے فیصلے جو سپریم کورٹ میں آئے وہ 100% نہیں 101% ہمارے حق میں آئے. ارے یار میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ تالی بجوا دے تم، کوئی چیز نہیں ہے، بیٹھو. میں تو جو بات کہہ رہا ہوں آپ اسے سمجھیں. تالی بجانے سے میرا مقصد پورا نہیں ہوتا ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہی افسر جو بیٹھا ہوا ہے گھٹتے 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 5.5 لاکھ مسلمان رہ گیا ہے. اب ان کا مسئلہ انہی کے سامنے جاتا ہے. جو افسر بیٹھا ہوا ہے کاغذ اٹھا کر کے پھینک دیتا ہے. اب اس نے لکھ دیا آپ کے اوپر، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا قیامت ہے؟ آپ اس کا ڈاؤٹ فل لکھنے کا مطلب یہ ہے اب آپ ووٹر لسٹ میں آپ کا نام نہیں ہے، آپ ووٹ نہیں دے سکتے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا آدھار کارڈ آپ سے لے لیا جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو گورنمنٹ کی ملازمت نہیں ملے گی، اس لیے کہ ہندوستان کی نیشنلٹی میں ڈاؤٹ فل ہے. آپ کی اولاد گورنمنٹ کے اسکولوں میں نہیں پڑھ سکتی، اس لیے کہ آپ کی نیشنلٹی ڈاؤٹ فل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی زمین جائیداد خرید نہیں سکتے، اس لیے کہ ڈاؤٹ فل ہے کہ آپ ہندوستان کے رہنے والے ہیں یا نہیں رہنے والے ہیں. آپ کا ڈرائیونگ لائسنس لے لیا جائے گا، اس لیے کہ ڈاؤٹ فل ہے کہ آپ اب آپ ثابت کیجئے یا اسی افسر کے جوتے پر سر رکھیے اور کیجئے آپ کا سودا 10,000 میں ہو جائے، 50,000 میں ہو جائے، 1 لاکھ میں ہو جائے، 10 لاکھ میں ہو، آپ اس کو راضی کیجئے. وہ ڈی کٹوائیے اور نہیں ہوتا لوور کورٹ میں جائیے، لوور کورٹ میں نہیں ہوتا ہائی کورٹ جائیے، ہائی کورٹ میں نہیں ہوتا سپریم کورٹ جائیے. کون مائی جلال ہے جو سپریم کورٹ میں جائے گا؟ کتنے لوگ کریں گے؟ اس لیے NPR میں لوگ سمجھتے نہیں ہیں، صرف ایک بات سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کے پیدائش کا سرٹیفکیٹ کہاں سے آئے گا. نہیں، اس سے زیادہ خطرناک چیز یہ ہے کس کے لیے کیا جا رہا ہے. تمام مسلمان، وہ مسلمان جس نے آزادی وطن میں اپنے لاکھوں جوانوں کو پھانسی کے تختے پھانسی کے پھندے گلے لگائے، آج اسی کی اولاد ہے جس کو وہ بدل کرنا چاہتے ہیں. کیا ہے ہندوستان؟ اس طرح ہندوستان چلے گا؟ NRC کا تو مسئلہ ہی نہیں میرے بھائی. NRC میں جس وہ لسٹ کے پندے سے نکل گیا، جو وہ NRC کے اندر جائے گا نہیں. اس بات کو سمجھیے. عام طریقے پر احتجاج ہو رہا ہے، لیکن ہندو ہے یا مسلمان ہے وہ یہ نہیں سمجھتا ہے اس کے اندر دھندا کیا ہے. میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں تاکہ آپ اس کو سمجھیں. میں اس کی برائی نہیں کر رہا ہوں، انہوں نے تو 10 لاکھ کا پھندا ڈال دیا ہے کیا ہوا ہے. میں آپ کے سامنے CAA NPR NRC کی تشریح کر رہا ہوں. اب یہ آپ دیکھ کیا آپ کے لیے تلوار ہے، پھانسی کا پھندا ہے، یا دودھ پلایا جا رہا ہے، یا آپ جانیے. اس لیے کہ گورنمنٹ کی باڈی ایڈمنسٹریشن SP کلکٹر پورے ہندوستان میں جاتے ہیں، جا کر بتاتے ہیں کہ NRC
یا NPR یا CAA، ان میں نہ کوئی جوڑ ہے نہ جو کسی کے لیے نقصان دہ ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا جو بسم اللہ کی گنبد میں بیٹھا ہوگا، جو دنیا کو نہیں جانتا ہوگا، وہ ان کے کہنے میں آ جائے گا، میری تو سمجھ میں بات نہیں آتی ہے۔ جبکہ NPR قانون کے شروع میں لکھا ہوا ہے کہ یہ NRC کا پہلا زینہ ہے۔ کہاں سے اس کے لیے لوگ پیدا ہو جائیں گے؟ نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے وہ تفریق، وہ نفرت، مسلمان کو ملک کے اندر دیکھنا نہیں چاہتے۔ اور میں کہتا ہوں، میں ایک بات بھی آپ سے کہنا چاہتا ہوں اور میں ضروری سمجھتا ہوں، میری ملاقات RSS کے سنچالک سے ہوئی۔ میں آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں، آپ اس بات کو سمجھیں۔ BJP کی گورنمنٹ کدھر جا رہی ہے؟ میری ملاقات، وہ تو بہت بڑے آدمی ہیں، اتنی بڑی جماعت ایشیا کے اندر نہیں ہے، ہندوستان تو ہندوستان، اور ان کا جو اپنا نظام ہے وہ نظام تو بڑا عجیب و غریب نظام ہے۔ ان کے لوگ جن کو عہدے ملتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا دنیا میں کوئی تعلق بیوی بچوں سے نہیں ہوتا، وہ شادی نہیں کرتے۔ موہن بھاگوت جی ہیں، انہوں نے نہ شادی کی ہے نہ ان کی کوئی اولاد ہے۔ ان کا ہر آدمی جو اس طریقے سے رہتا ہے، ضروری ہے کہ مہینے میں 25 دن وہ پارٹی کے لیے کام کرے، گھر نہیں بیٹھے گا۔ جو 5 دن ہے وہ اس کا تو کوئی گھر ہے ہی نہیں، وہ بھی جو RSS کا دفتر ہے وہاں آئے گا، ہدایات لے گا، وہاں بیٹھے گا، دیکھے گا۔ اس کے بعد میری ان سے ملاقات ہوئی، ان کے پاس تو کسی کو 10 منٹ 15 بڑے بڑے وزیر جوتے گھستے رہتے ہیں، ان کو موقع بھی نہیں ملتا۔ مجھے انہوں نے بلایا، میں نہیں گیا۔ میں تو بہت چھوٹا سا آدمی ہوں، میں کہاں تصور کر سکتا تھا کہ میں، اور میری ان کی ملاقات 1.5 سے لے کر 1.25 گھنٹے تک ہوئی۔ جمعے کا دن تھا، 10 بجے سے لے کر کے میری ملاقات، یا 9 بجے سے لے کر 11:15 تک ہوئی ملاقات۔ مجھے خود یہ ہونا بھئی میرا کہیں جمعہ نہ چوک جائے۔ میں آپ کو سناتا ہوں کہ ملک کے اندر جمہوریت، اخوت و محبت کی کیا قیمت ہے۔ مجھ سے بات ہوئی ان کی، اور پورا مرکزی نقطہ ہندو اور مسلمان کا ایک دوسرے سے قریب ہونا، اور اپنی پرانی تاریخ جس کی بنیاد پر ہم گاؤں در گاؤں ایک ساتھ رہتے ہیں ہزاروں سال سے، پیار و محبت کے ساتھ، دکھ سکھ میں شریک رہتے ہوئے، ان کا کہنا یہ تھا کہ بغیر اس پیار و محبت کے ملک زندہ نہیں رہے گا۔ میری اس بات کو سن کر لوگ قبول نہیں کریں گے، لیکن میں بخدا کہتا ہوں یہ بات، اور مجھے تو کچھ لینا دینا تھا نہیں میرے بھائی، میں تو فقیر آدمی ہوں، میرا کچھ لینا دینا نہیں ہے ان سے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ اس بات کو ثابت نہیں کر پائیں گے۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ گرو گولوالکر اور ساورکر، ان کی ایک پالیسی ہے جو اب تک انگریزی کتابوں کے اندر تھی، یا ہندو میں، مسلمان تو پڑھتا نہیں، اب ان کے ترجمے اردو زبان کے اندر آ گئے۔ وہ مسلمان کی دشمنی ان کے حرف سے ٹپکتی ہے، اب دنیا سمجھتی ہے کہ آج سے ان کے قدموں پر قدم لگا کر چلتی ہے، ان کے قدریات کو اس نے اپنی سیاست بنایا۔
آپ کس طرح ثابت کریں گے؟ میں آپ کے سامنے کہتا ہوں، میں رہ گیا کہ موہن بھاگوت جی نے کہا کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آج RSS کسی کے نظریے کی پابند نہیں ہے۔ میں تو ان کا منہ دیکھتا رہ گیا، کیسے کہہ رہے ہیں یہ بات؟ آج ہم جو بات کہتے ہیں سوچ کر کہتے ہیں۔ میں نے کہا ان سے کہ موہن بھاگوت جی آپ کو اس کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑیں گے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے آفس میں بیٹھ کر اس بات کو کہیں، آپ کو اپنا یہ نظریہ عوام کے سامنے پیش کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا ہم کریں گے۔ مجھ سے انہوں نے کہا RSS جب کسی چیز کو سوچ لیتا ہے پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے۔ پھر انہوں نے مجھ سے ایک اور بات کہی، میں آپ کو سناتا ہوں۔ انہوں نے کہا لیکن ہمارا اور آپ کا ایک فرق ہے بات کا۔ میں نے کہا فرمائیے۔ کہنے لگے کہ آپ فارسی اور عربی زبان میں ہندی کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے ہندوستان کا رہنے والا، ہم اس کو ہندو کہتے ہیں، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ میں نے کہا پھر؟ کہنے لگے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ہندوستانی ہندو ہے، یعنی ہندوستان کا رہنے والا، وہ اپنے مذہب کا پابند ہے، ہندو ہے۔ مسلمان نماز پڑھتا ہے، اذان دیتا ہے، ہندو ہے۔ کرسچن ہندوستان میں رہتا ہے، چرچ میں جاتا ہے، ہمارے نزدیک ہندو ہے۔ سکھ گردوارے میں جاتا ہے، ہمارے نزدیک ہندو ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر یہ آپ کی اصطلاح ہے اور ترجمہ یہ ہے جو آپ بتا رہے ہیں، ہمیں اس سے کیا اختلاف ہے؟ آپ کہیے دو۔ اس لیے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ سر سید کا نظریہ بھی یہی تھا کہ ہندو کوئی مذہب نہیں ہے، یہ تو کلچر ہے۔ فارسی زبان کے اندر بھی ایسے شاعر ہیں جو یا نسبتی کے بجائے واو نسبتی استعمال کرتے ہیں، اور ایک مصرع ہے جو بہت مشہور ہے، بخال ہندوش بخشم سمرقند و بخار آرا۔ یہ نہیں کہا شاعر نے بخال ہندیش، ہندوستان کے دل کے اتنی خوبصورت ہے، اپنے محبوب کے لیے کہتا ہے کہ میں سمرقند و بخارا اس کو دوں اس دل کی محبت کے اندر۔ وہ بخال ہندوش کہتا ہے، ہندیش نہیں کہتا۔ پھر میں وہاں سے نکلا تو میں نے یہ سنا تھا کہ ترکی زبان کے اندر بھی واو کا استعمال یا نسبتی کے لیے ہوتا ہے۔ میرے ایک جاننے والے ترک ہیں، حمدی ارسلان، میں نے ان کو ٹیلی فون ملایا، انہوں نے مجھ کو کہا کہ عام طریقے پر نہیں، لیکن ایسے شعراء ہیں جو واو کو نسبت کے طریقے پر استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک شاعر کا نام بتایا، عاطف، یہ کہا ترکی کا جو ترانہ ہے قومی وہ اسی کا لکھا ہوا ہے، اس کے شعر میں کثرت سے پایا جاتا ہے کہ وہ واو کا استعمال یا جگہ پر کرتا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے اس میں کوئی تردد نہیں ہے۔ ابھی جو ان کی تقریر حیدرآباد میں آئی، آپ لوگوں نے سب نے سنی ہوگی، انہوں نے بڑی مضبوطی کے ساتھ یہ بات کہی کہ ہندو کا مطلب کیا ہے؟ ہر آدمی اپنے مذہب پر رہتے ہوئے، اگر وہ مذہبی نہیں ہے تو اپنے کسی بھی مذہب سے ٹوٹ رہتے ہوئے ہندوستان میں اگر رہتا ہے تو ہم اس کو ہندو سمجھتے ہیں۔ ہمارا ہندو راشٹر کا مطلب یہ ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بی جے پی اس کی بھی دشمن ہے۔ بہت کھلی ہوئی بات کر رہے ہیں موہن بھاگوت جی۔ اگر
اتنا ہی ہے، ہم اس کا اختلاف کریں گے، اس لیے کہ ہندو مسلم نفرت اس 70 سال کے اندر کوئی نہیں جانتا تو جان لے 20,000 سے زیادہ فسادات ہوئے اسی نفرت کی بنیاد پر۔ مسلمان کا خون نالیوں کے اندر اس ملک کے ہر نام لینے کے لائق شہر کے اندر بہا ہے۔ اگر آج پیار محبت جمعیت علماء ہند کا تو پہلے دن سے یہ دستور ہے، جو دستور ہے اس کو پڑھیے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں ہندو مسلم سکھ عیسائی اور ہر کمیونٹی ہندوستان کے اندر بھائی بھائی ہیں اور ہزار سال بھائی بھائی ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اگر اس اخوت پیار اور محبت کی فضا کو اپنے نظریے میں تبدیلی لا آگے سے قبول کرتی ہے، چشمہ روشن دل مشاد ہمیں کب کے اندر تکلن پائے۔ اگر امن و امان قائم ہو سکتا ہے اسی طرح، مگر بی جے پی نہیں کر رہی ہے یہ۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ جب موہن بھاگوت جی کا نظریہ یہ ہے تو میں کہتا ہوں انشاءاللہ بی جے پی کو پیچھے ہٹنا پڑے، اس قانون کو آگ لگانا پڑے گا۔ ملک کے اندر آج لاکھوں آدمی ہندو اور مسلمان، میں کہ یہ مسئلہ تنہا مسلمان کا نہیں ہے، جو کہتا ہے وہ ہے اسلام لے تو ہندو مسلمان کا مسئلہ ہے۔ جو آدمی ملک کے دستور کو دستور چاہتا ہے اور سیکولرزم ملک کے اندر چاہتا ہے، وہ ہندو اور مسلمان مل کر کھڑے ہو اس کی مخالفت کریں۔ تنہا مسلمان کرے گا خراب بات ہوگی، اس کے اندر سے جان ختم ہو جائے گی، روح ختم ہو جائے گی۔ دلی کے اندر آئیے، آ کر دیکھیے، ہندو اور مسلمان سب اس کے اندر شریک ہیں اور جمعیت علماء کا یہی کردار ہے۔ میرے بھائی، جمعیت علماء آج نہیں ہمیشہ سے ہندو مسلم اتحاد کی دعوت دیتی ہے، اس کے دستور کے اندر لکھا ہوا ہے، آج ہم اسی کے اوپر قائم ہیں۔ اگر ہمارے ساتھ RSS کی زندگی 95 سال کی ہے، جمعیت علماء کی زندگی پورے 100 سال کی ہے۔ جمعیت علماء 1919 میں بنی، آج سے 25 کے اندر بنی۔ ہمارا سے نظریہ ہے پیار محبت اخوت و ہمدردی، ہندو مسلم اور پیار محبت، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک دنیا کے اندر رہنا۔ اگر 80 سال 90 سال کے بعد RSS کے ذہن کے اندر یہ تبدیلی ہوتی ہے، ہم پر کون سی آفت اور مصیبت ہے؟ ہمیں کیا کتے نے کاٹا ہے کہ ہم کہیں کہ یہ بات سچ نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں سچ ہے، سچ ہے، سچ ہے۔ پیش کرو، کردار پیش کرو، چشم ماں روشن دل ماں شاد، اس لیے ملک میں امن و امان بغیر پیار محبت کے نہیں چل سکتا۔ یہ ہمارا کردار ہے، ہمارا نظریہ ہے، ہمارا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کوئی اچھا ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم کہیں گے کہ پیار محبت کی فضا کو قائم کرنے کے لیے ہے، ہم کو اپنے سینے سے لگانے کے لیے بہت تیار ہے۔ ملک ہمارا ہے، دستور ہمارا ہے، اقلیت اکثریت ہماری ہے، ہمارے اور اکثریت کے آباء و اجداد کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر ہندو گوجر ہے مسلمان بھی گوجر ہے، اگر ہندو راجپوت ہے مسلمان بھی راجپوت ہے، اگر ہندو
ہے مسلمان کھاتا ہے، اگر ہندو بننا مسلمان بننا، اگر ہندو برہمن ہے کشمیر میں مسلمان کی برہمنائی کرنا۔ میرے بھائی ہم تو سب ایک ہی باپ ماں باپ کی اولاد ہیں، یہ الگ بات ہے۔ کسی کو اسلام دھرم اچھا لگا مسلمان ہو گیا، کسی کو سکھ دھرم اچھا لگا سکھ ہو گیا، کسی کو عیسائی دھرم اچھا لگا عیسائی ہو گیا، لیکن ہماری تاریخ ہندوستان میں اتنی لڑکی ہر ہندوستان کے اندر ایک گاؤں سب کہہ رہے ہیں مذہب کا معاملہ اس کا اپنا معاملہ ہے، آپس میں کوئی انتشار مارکیٹ پورے ہندوستان میں کہیں نہیں ہے۔ یہ تو سیاسی کھیل کھیلنے والوں کا کھیل ہے کہ انہوں نے اپنی کرسی کو آباد کرنے کے لیے ہندو اور مسلمان کے اندر تفریق کی۔ ہم ایک ہی ہیں، ہمارا کلچر ایک ہے، ہماری زبان ایک ہے، ہماری شکل و صورت ایک ہے، ہمارا سہن ایک ہے۔ فرق کہاں سے آ گیا؟ ہمارے باپ دادا NDA کرایا ہے، مجھ سے لگے NDA کرایا ہے، ہندو اور مسلمان کا خون ایک ہی ہے۔ فرق کہاں ہے؟ جمعیت علماء سب چیز کو بند کر رہی ہے، ہم کتنا کامیاب ہے کتنا ناکام ہے، ہر چیز کا ایک وقت آتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی پارٹی کے سنچالک مجھے درمیان میں واسطہ نہیں ہے، یہ بات کہہ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے یہاں سے وہ دن دور نہیں ہے جب ہندو مسلم اتحاد ہوگا اور کے اندر امن و امان قائم ہوگا انشاءاللہ۔ میرے بھائی مجھ سے یہ لوگ پوچھ رہے تھے میڈیا والے پیغام کیا ہے، کیا ہم سے بات کرو؟ میں نے کہا میں بات نہیں کرتا ہوں، جو بات میں کروں گا تمہارا جی جائے گا اس کو لے لینا۔ جمعیت علماء کا پیغام جس پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں وہ پیار و محبت ہی ہے۔ میرے بھائی آپ کوئی بھی آدمی ہو جو آپ کی دکان سے برابر دکان ہے ہندو کی یا سکھ کی یا کرسچن کی، آپ کے گھر کے برابر میں اس کا گھر ہے، آپ کے کھیت کے برابر میں اس کا کھیت ہے، آپ نے رکشک جگہ ہو سکتے ہیں حقیقت میں جب آپ اس کے دکھ درد میں شریک ہو، اس کو اپنے دکھ درد کے اندر شریک کریں، اس کی شادی میں آپ کریں، اپنی شادی میں اس کو کریں، اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے آپ تعزیت کریں، آپ کو اگر تکلیف پہنچتی ہے وہ تعزیت کریں، اسی کا نام اسلام ہے، یہ آپ کا مذہبی فریضہ ہے۔ جو نہیں کرتا وہ سچا مسلمان نہیں ہے، اس لیے کہ یہ پڑوسی کا حق ہے، قرآن کہتا ہے سچا مسلمان کوئی ہے، فرماتے ہیں اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کر، یہ نہیں کہتا اللہ نبی کہ اپنے مسلمان پڑوسی کے ساتھ نہیں، چاہے پڑوسی ہندو ہے، امیر ہے، غریب ہے، فقیر ہے، کرسچن ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، نہیں، آپ نے نیرا جاری کا تو اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کر، تب تو سچا پکا مسلمان ہوگا، تکن مسلم ہے۔ یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے۔ اگر کوئی مسلمان اپنے ہندو پڑوسی کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رکھتا، میں کہتا ہوں کہ وہ سچا پکا مومن اور مسلمان نہیں ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، جتنے شیخ الحدیث ہیں ترمذی کی روایتیں پوچھ رہے ان سے، وہ آپ کو بتائیں گے یہ اسلام ہے۔ پھر تفریق کیسی ہے؟ ہندو کے ساتھ ہندو کی مسلمان کے ساتھ کیسی تفریق؟ ٹھیک ہے بی جے پی چل رہی ہے، آپ
اپنے اسلام کی تصویر کو پیش کیجئے، یہ طاقتیں جھکیں گی، ناکام ہوگی، اور یہ ملک اسی طریقے پر آباد رہے گا جب پیار و محبت ان کے اندر ہوگی۔ یہ جمعیت علماء کا پیغام ہے، اور میں یہ پیغام آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سچے پکے مسلمان بنیے، اور میں برادران وطن سے بھی کہتا ہوں کہ دین وہی دین ہے حقیقت میں جو آسمان سے آیا ہے۔ آپ ان کو رشی کہہ دیں، منی کہہ دیں، ہم رسول اور انبیاء کہتے ہیں، انہوں نے جو تعلیم دی ہے وہی تعلیم در حقیقت اللہ کی تعلیم ہے۔